ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ حالات، واقعات، معاملات بدل رہے ہیں، روز ایک ہی بات سے پروگرام شروع کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ دنیا میں کیا گیم ہونے والا ہے۔ کل سینٹ کی امریکہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے تلسی گبر نے یہ بات کہہ دی کہ پاکستان بھی جوہری صلاحیت کے اندر اس قدر طاقتور ہو چکا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوتوں کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بات پاکستانی میڈیا تک بھی پہنچی ہے۔ ظاہری بات ہے، آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سب چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ان کا جواب حکومت پاکستان کو فی الفور دے دینا چاہیے، تاکہ اگر کسی کے ذہن میں شک ہو، ہم ایک پرامن ملک ہیں، ہماری جتنی کیپبلٹی ہے یہ ڈیٹرنس کیپبلٹی ہے، اور ہم اپنے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے جو ہے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور اسی کے لیے ورکنگ ہو رہی ہے۔ ہمیں ہمارے کسی بھی پلان کو مس انٹرپریٹ اگر کیا گیا ہے تو اس کی کلیریفیکیشن فوراً دیں، یہ ایک ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے۔ دوسری بات یہ کہ خطے کے بدلتے حالات کی روشنی میں آپ چیزوں کو دیکھو سمجھو۔ یار آپ لوگ ماشاءاللہ ذہین تو نہیں ہو ویسے، لیکن پھر بھی جتنا آپ کا ہے فہم ہے، جتنی عقل ہے آپ میں، اپنا زور لگاؤ۔ عوام پاکستان سے بات کر رہا ہوں بھائی، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو حالات واقعات کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ کہیں کنٹرول سے باہر نہ ہو جائے چیز، پھر ہم سے سنبھلے گی نہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھو، پڑوسی کے گھر میں آگ جلے تو آگ کی لپٹیں جو ہیں، جو اس کے شعلے ہیں، وہ آپ کے گھر پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ کہیں غلطی سے کسی پردے کو آگ نہ لگ جائے، کہیں کسی لکڑی کے ٹکڑے کو آگ نہ لگ جائے، ذرا بچ کے چلنا۔ اور کچھ نہ ہو تو کچرے کو بھی آگ لگ جاتی ہے، ذرا بچ کے چلو، پیر بچا کے چلو۔ یہ ہمارے ملک کے لوگوں سے کل بھی میں نے خاص درخواست کی۔ ایک ٹیلی ویژن اینکر پورے پاکستان کے اندر ٹی وی پر آ کر پوری قوم سے درخواست کرتا ہے کہ پلیز اس خطے کے امن کے لیے کام کرو، ساری جنگیں بند کر دو۔ اگر کس میں ہمیں تو بھی رک جاؤ، کسی میں پرائے ہیں تو بھی رک جاؤ۔ یہ ایک اکیلا ٹی وی اینکر پاکستان کا یہ بات کر رہا ہے۔ خدا کی قسم اپنے پاس لکھ کر رکھ لو، جنگ میں کوئی نہیں جیتتا۔ There are no victors in war. They are only victims. They are only victims. They are only tears. ان ماؤں سے پوچھو جن کا جگر جو ہے وہ میدان جنگ میں لڑ رہا ہوتا ہے۔ چلو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کہتے ہیں چلو شہید ہوئے کوئی بات نہیں، یہ کوئی موت نہیں ہے، شہید تو زندہ ہے، شہید تو زندہ ہے۔ غازی ہوئے واپس آئے تو بھی سرخرو ہوئے۔ خیر، اس موضوع پر ہم مزید بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ بہت اہم مہمان شامل گفتگو ہیں۔ جناب محمد فاروق افضل صاحب، جو کہ اکنامک ڈپلومیسی فورم کے چیئرمین بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تاجر صنعت کار، سیاست کے اندر بہت ہی زیادہ متحرک ہیں۔ براہ راست پہلا سوال ان سے پوچھ لیتا ہوں، سر یہ کام میرا یا میڈیا کا رہ گیا ہے؟ آپ لوگوں کی تاجر صنعت کار برادری تو ایسا لگ رہا ہے سناٹا ہو کا عالم، بالکل خاموشی، کسی کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا کہ امن قائم کرو، حالات خراب ہو رہے ہیں، کل کو معیشت خراب ہو جائے گی، ملک کے پہلے ہی دبی پیسی عوام جو ہے یہ پریشان ہو جائے گی، مہنگائی بڑھ جائے گی۔ کل موصوف وزیر نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا ہم نے پیٹرول کے نرخ اس لیے بڑھائیں کیونکہ لوگ اپنا لائف اسٹائل نہیں بدل رہے تھے۔ ضرورت اس کی نہیں تھی، لیکن ہم نے آپ کا لائف اسٹائل بدلنا تھا۔ سر لائف اسٹائل آپ نے ہمارا نہیں، اپنا بدلنا ہے۔ آپ لوگ اپنے پروٹوکول کی گاڑیاں بند کرو، آپ لوگ اپنے خرچے اور اللہ تللہ بند کرو، آپ ہمارا لائف اسٹائل چینج نہیں کرو، آپ اپنا لائف اسٹائل چینج کرو، برا نہ ماننا ہے۔ میں ویسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو، ایک اینکر ہیں قدیم ملک صاحب، ان کے پروگرام میں آئے تھے، ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں، وزیر صاحب نے بولا ان کے سامنے کہ جی ضرورت نہیں تھی، ہم نے اس لیے بڑھایا، آپ لائف اسٹائل بدلیں۔ سوری، تو یہ آپ کے تاجر صنعت کار اپنا لائف اسٹائل بدلیں۔ یس، یو آر دا پرابلم۔ سمجھے آپ بات کو؟ جی فاروق صاحب برا نہ مانیے گا میری بات کو، میں نے آپ کو پیغام پہنچایا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آپ نے جو بات کہی کہ تاجر برادری یا جتنے بھی لوگ ہیں، صنعت کار یا تاجر، یہ شاید جنگوں کے حامی ہیں یا کچھ بولتے نہیں ہیں، بول نہیں رہے نا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے افغانستان کی جب یہ ڈسٹربنس شروع ہوئی، جب بارڈر بند ہوا، تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ افغانستان ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ نہیں، یہ تو موضوع اب وہ ہو گیا، ہم نے بند کر دی، ہم نے جنگ بندی کر دی ہے۔ آپ بات کریں اس کی جو خطے میں ہو رہا ہے۔ دیکھیے آپ کے لوگ خاموش ہیں، مجھے اس جنگ سے کوئی مطلب نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کے تاجر صنعت کاروں کا کیا کردار ہے۔ ڈی جی ٹی او تو ان کا جو ہے وہ رشتہ دار ہے، ڈی جی ٹی او کے لیے صبح شام بھاگ دوڑ، بیانات، لمبے پریس کانفرنسیں،
اپنا جو ہے اپنا ٹیکس والے لوگ ہیں، انکم ٹیکس والے، تو یقین کریں جو 20 بچوں سے زیادہ لوگ ٹیکس والوں سے محبت اور پیار کرتے ہیں، ان کے متعلق سوچتے ہیں. میں نے کسی سے پوچھا کس کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ تم بتاؤ. کرینہ کپور کے بارے میں، کرشمہ کے بارے میں سوچ رہے ہو. کہہ رہے ہیں نہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ انکم ٹیکس کمشنر ابھی کیا سوچ رہا ہوگا. سر یہ آپ لوگوں کے خواب، برا تو نہیں مان رہے؟ نہیں دیکھیں میری بات سمجھیں، ایک بات سنیں کہ تاجر برادری کی طرف سے بھی اس کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ بیانات نہیں آئے ہیں، بالکل آئے ہیں. اب آپ کہیں جی پریس کانفرنس کریں، اس پہ یہ کریں، تو وہ تو دیکھیے ہم جو جتنے بھی تاجر برادری کے یہ گل پلازا سے بھی ذرا بڑا مسئلہ ہے. یہ بالکل ہے. دیکھیے ہم اس میں بالکل اس کو کنڈم کرتے ہیں اس جنگ کو، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ جنگ جو ہے یہ ہماری معیشت کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ اگر دنیا اس سے متاثر ہوگی الٹیمیٹلی پاکستان اس سے متاثر ہو رہا ہوگا. جس شخص نے ایک انسان کی جان بچا لی اس نے ساری انسانیت کا بچا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھو ایسا ہی ہے. دیکھیے لیکن اب چیز کیا دیکھیے کہ آپ جن ممالک نے یہ جنگ چھیڑی ہے وہ آپ کو ہی پتہ ہے، ان کے کیا عزائم ہیں یہ آپ کو ہی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب 2 ممالک مل کے یا 4 ممالک مل کے اگر ایک ملک پہ چڑھائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ملک ان کو جواب تو دے رہے ہیں نا. دیکھیں جنگ شروع کس نے کی؟ بات یہ کہ جو بڑی اکانومی ہے دنیا کی، انہوں نے جنگ جس شروع کی جان جا رہی ہے وہ تو بیچارے مسلمان ہی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ یو اے ای کے اندر جو ہے وہ یہ ملبہ گرنے سے بھی میرے خیال 3 پاکستانی اسی وہ بھی بیچارے اپنے، کیا ان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا بیچارے. روزی فاروق افضل صاحب کے ساتھ بات ہو رہی بڑے اہم نقطے کے اوپر. انہوں نے کہا کہ نہیں تاجر صنعت کار جو ہیں وہ بہت حساس طبیعت کے مالک ہیں، اور کراچی کو علیحدہ سٹیٹس دلانے کے لیے تو تاجر صنعت کار صبح شام مچل رہے تھے. بیچارے گورنر کی بھی، کامران ٹیسوری صاحب کی بھی انہوں نے چھٹی کروا دی. وہ ان کا موضوع ضرور تھا، لیکن بین الاقوامی سطح پر تباہ و بربادی اور خدا نخواستہ اتنی بڑی جنگ، اس میں جو ہے تاجر صنعت کار بیچارے مجبور ہیں، وہ کس کی طرفداری کریں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے سر، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. میں دیکھیں جیسے آپ معصوم ہیں ایسے میں بھی معصوم ہوں. معصوم لوگوں کو معصوم لوگوں کی بات مان لینی چاہیے. لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ خطے کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. ان کے تیل کے ذخیرے کے معنی یہ ہوتے ہیں سٹوریج کیپیسٹی کویت کی بھی پوری ہو چکی ہے، قطر کی بھی پوری ہو چکی ہے، بحرین کی بھی پوری ہو چکی ہے. عمان چونکہ عمان بہت بڑا ملک ہے، پاکستانیوں کو نہیں پتہ لیکن رقبے کے حساب سے وہ ان چھوٹے چھوٹے ممالک سے بہت بڑا ہے. اور وہ چونکہ یہ پورا جو عربین پینیزولا آپ کہہ لیجئے یہ کافی وسیع ہے. سعودی عرب اگر اب تو سوڈان کی وہ سٹیٹس نہیں رہا، اب اگر رقبے کے حساب سے دیکھا جائے تو سعودی عرب بہت بڑا ہے، بہت بڑا ملک ہے. تو میرے آباء و اجداد بھی سعودی عرب اور یمن کے بارڈر کے نزدیک ایک جگہ سے آتے ہیں جسے آپ لوگ آج کل رب الحالی کہتے ہیں، یعنی کہ دی ایمٹی کوارٹر. ایسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس خطے کے اندر، اور وہاں جانور نہیں بچ سکتا، انسان کیسے بچتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ایک دور میں وہاں لوگوں کو پانی کا نام و نشان نہیں، لیکن وہ حصہ ہے جسے ایمٹی کوارٹر کہا جاتا ہے. اٹس اے واسٹ ایکسپینس آف ڈیزرٹ. یہ اس کے ساتھ لگتے ہیں سارے ممالک. دیکھیں جیسے یو ایس میں بھی ایسٹ کوسٹ اور ویسٹ کوسٹ ہے نا، اسی طرح عربین پینیزولا کا بھی ایک ویسٹ کوسٹ ہے ایک ایسٹ کوسٹ ہے. یہ ایسٹ کوسٹ جو لگتا ہے نا یہ سارا اسٹریٹس آف ہرمز کے ساتھ لگتا ہے. آئل ایکسپلوریشن کے جتنی چیزیں ہیں وہ یہاں پہ لگی ہوئی ہیں. ایسے ہی صرف سعودی عربیہ کو یہ ایڈوانٹیج موجود ہے کہ وہ ویسٹ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور یمن کے حالات تو آپ واقف ہی ہیں. یمن از ناٹ رائٹ ناؤ پارٹ آف دس. گاڈ فاربڈ اس کو اس پارٹ کا حصہ ہونا بھی نہیں چاہیے، جو میرا خیال ہے. اب بات یہ کہ فاروق صاحب ان کی اسٹوریج کیپیسٹیز فل ہو چکی ہیں. کل ایک اور فیسلٹی پہ اٹیک کیا گیا، آپ کو پتہ ہوگا، آپ اور میں بھی ڈسکس کر رہے تھے، سعودی عرب کے اندر. سو بائی اینڈ لارج they will also halt their activities which are associated with the east side of the Arabian Peninsula. آئل ہمیں کیسے ملے گا یہ بتائیں. ہمارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوگا، پاکستان will remain safe. It's not possible and oil prices are spiking. یہ دونوں ریئلٹیز ہیں. How will Pakistan cope with this? دیکھیے دنیا کا صرف 20% جو آئل ہے نا وہ وہاں سے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، 20%. اچھا اب ہم چاہیں تو ہم بیسیکلی دیکھیے رشیا ہمارے پاس ایک آپشن ہے آئل لینے کا.
تو لے رہے ہیں. ہاں نہیں ابھی اب اجازت مل گئی ہے. ابھی اجازت مل گئی ہے آقا سے. انہوں نے کہا کہ آپ لے سکتے ہیں 1-1.5 مہینے کے لیے. انہوں نے کہا جی امریکہ نے کہا کہ آپ لے سکتے ہیں. انڈیا کو بھی اب اجازت دی ہے, دنیا کو بولا ہے کیونکہ اس وقت جو آئل کی شارٹیج ہے وہ رشیا پوری کر سکتا ہے. رشیا ڈیلی کی بنیاد پہ $200-250 ملین اس وقت ایکسٹرا کما رہا ہے ڈالر کی یا آئل کی پیسے بڑھنے سے. تو پاکستان کے پاس آپشن ہے کہ ہم بھی فوری طور پہ اس کا ایکشن لیں اور ہم اپنا ان سے آئل لیں. دیکھیے پاکستان کی پہلے ریفائنریز اس کے آئل کو اس طرح ریفائن نہیں کر سکتی تھی, لیکن ابھی 2 ریفائنریز کو انہوں نے اپ گریڈ کیا ہے اور ہم چاہیں تو ان سے ہمیں آئل مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ہمیں کنسیشنل ریٹس پہ تو نہیں ملے گا جو پہلے ہمارے ایک ایگریمنٹ ہونے والا تھا یا ہونا تھا, لیکن ہماری شارٹیج نہیں ہوگی آئل کی. ٹھیک ہے نا, لیکن آئی ایم اسٹل کانفیڈنٹ کہ اگر ہم بات کریں رشیا سے تو شاید جو ابھی بھی آئل کی پرائسز بڑھی ہوئی ہیں. We have gone through hyper inflation in the past few years. کون رسپانسبل تھا ابھی ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے, بٹ آپ تو کہہ رہے تھے کہ انفلیشن از کمنگ ڈاؤن. انفلیشن از ناٹ کمنگ ڈاؤن if oil prices are going up. سوری ہاں نہیں ہوگا, سوری نہیں ہوگا. دیکھیے آپ کا انفلیشن ابھی بڑھ جائے گا. میں تو I'm worried کہ ریئلٹی دیکھیے اگر ابھی یہ 2-3 مہینے سچویشن رہتی ہے, اگر آئل پرائسز اور بڑھتی ہیں تو پاکستان ڈبل ڈیجٹ سے بھی اوپر چلا جائے گا. بتاؤں انفلیشن میں 15-20% چلا جائے گا پاکستان. دیکھیں میں آپ سے اور کوئی چیز نہیں پوچھتا. آپ صبح شام انٹلیکچوئلز میں بیٹھتے ہیں اور آپ نے خود بھی ایک انٹلیکچوئل تنظیم بنائی ہوئی ہے, سو کالڈ سوڈو انٹلیکچوئلز آپ کے بڑے دوست بھی ہیں. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے جتنے یہ سو کالڈ تجزیہ کار ہیں, انہوں نے کہا 1 ہفتے میں جنگ ختم ہو جائے گی. دنیا افورڈ نہیں کر سکتی. یہ دنیا افورڈ نہیں کر سکتی, یہ فیصلہ ہم نے لینا ہے. نہیں دیکھیے دیکھیے یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمارے لوگ. دیکھیے غلط تجزیے ہیں. دیکھیے ہوتا یہی ہے کہ یہ کہ پریشان نہ ہو, کچھ نہیں ہوگا, 1 ہفتے میں ختم ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے اس وقت یہ جنگ 17 دن ہو گئے اس کو. ٹھیک ہے نا, اور یہ آگے وہ کہہ رہے ہیں ہم ختم نہیں کریں گے. دیکھیے ایران نے صاف کہہ دیا ہے کہ جنگ اب ہم ختم کریں گے. اب یہ اگر دوسرے ممالک چاہیں بھی ختم ہو, وہ جب تک ان کے پورے مقاصد پورے نہیں ہوں گے علی بھائی وہ نہیں کریں گے. کیونکہ آپ اگر ان کی آئل تنصیبات, ان کی انرجی تنصیبات, ان کے جو اسٹریٹجک جو ایسٹس پہ حملہ کریں گے تو وہ جو قرب و جوار کے علاقے ہیں جہاں پر کہ امریکنز یا دوسرے بنے بیٹھے ہوئے وہ وہاں حملہ کریں گے. انہوں نے کلیئر کر دیا ہے. دیکھیں ہم امریکہ کا نام لے رہے ہیں, وہاں پہ ان کے آفیشلز جب اپنے کام چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں تو اوپر لکھ کے جا رہے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, اسرائیل کی جنگ ہے. دیکھیں آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں, ہم مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. This is not a war between a super power and Iran, this is a war between Israel and Iran. ہمیں اس کو دیکھیں آبجیکٹو ہونا پڑے. دیکھیں سپورٹڈ بائی ایوری ون. دیکھیں میں بولوں گا نہیں, اب میرا منہ پھر کھل جائے گا اور میں ٹی وی پر یہ باتیں کر نہیں سکتا تھا. Supported by everyone who has connected interests. Exactly. Or whom the Israelis have influence over. 1 منٹ اس کو ہٹا دیتے ہیں آپ. ایکویژن کے اندر صرف آپ 2 ممالک کو رکھیں, اسرائیل ورسز ایران. اسرائیلی حملے کر رہا ہے نا. دیکھیے اس وقت جتنے حملے ایران کی تنصیبات پہ جہاں بھی جو حملے ہو رہا ہے امریکہ نہیں کر رہا, یہ سارے اسرائیل کر رہا ہے. یہ ٹارگٹس کس کے ہیں؟ یہ اسرائیل کے ٹارگٹس ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہ چاہے ایران کی ان تنصیبات پہ حملہ کر رہا ہے جان بوجھ کے ان کو, جس سے اس کو تھریٹ ایگزیکٹلی, جن انڈیویجول سے اس کو تھریٹ تھا, ایسا ہی ہے, جس سسٹم سے اسے تھریٹ تھا. تو اس وقت وی ہیو ٹو میک کلیئر کہ ہماری جو ہے وہ ویژن وہ نہ ہو شراؤڈڈ. ہم کلیئرٹی کے ساتھ یہ دیکھیں کہ ایکچوئل پرابلم از اسرائیل. ایکچولی دیکھیے یہ, لیکن ہدف تو پورا پہلے ہی وہ کر چکے تھے. دیکھیں مسلمان اتنے سالوں سے لڑتے رہے, دیکھو انہوں نے بدلہ کتنے سال بعد اتارا, آپ کو پتہ ہے. اس نے 12ویں صدی میں فتح کیا صلاح الدین ایوبی نے. انہوں نے غصہ کردوں پر آج نکالا آگے. برا نہ ماننا, یہ ساری دنیا کردوں کے خلاف ہوئی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں یار وہ مرد مومن تھا صلاح الدین ایوبی, اس نے یروشلم کو آزاد کروایا تھا. میرے نزدیک بیچارے نے اپنی ساری زندگی اس کام میں لگا دی, حج تک پہ نہیں جا سکا. بالکل کیونکہ اس نے کہا میں یروشلم کے لیے کام کروں گا. یہ سارے شہر جو کل لبنان کا جو شہر ہے طائر جس پہ بمباری ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ بھی کتنے ایسے شہر ہیں جو اس نے فتح کیے اور بہت سارے آزاد کروائے. یہ میں کہتا ہوں عزت کے ساتھ ان کا نام لینا چاہیے. وہ کرد تھا. بالکل صحیح. آج آپ نے کردوں کو دربدر کر دیا. کوئی یہاں اور یہ سارے نقشے ترکی میں کہاں تقسیم کر دیا. یہ نقشے تقسیم کس نے کی ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد؟ حالانکہ وہ ان کا ایک الگ پوری سٹیٹ تھی, کردستان کے حوالے سے پوری سٹیٹ تھی. آپ نے انہیں تتر بتر کر دیا. they still have right to have their own state actually tell you. کیونکہ کردستان ایک اپنی ہسٹری ہے سر, وہ آپ اس کو نہیں. اور ان کے شہر, ان کے جتنے شہر ہیں ان کو کھنڈر بنا دیا, تکریت کو, موصل کو, کیا حال کیا ہے. اور یہ الیپو, یہ سب, یہ ساری جو ان کے, میں کہتا ہوں سب کو انہوں نے جتنا بیچارے. یہ دیکھیے علی بھائی, یہ وہی چیز ہوتی ہے, ان کو جب تقسیم کیا نا تو ان کی طاقت تقسیم ہو گئی. جب اگر ایک ملک ہوتے تو طاقتور ہوتے نا,
تو ہم کو تقسیم کرنے کے بعد مارنا آسان تھا. اب دیکھیں ان کو مارنا پھر آسان, اس لیے مارا اور ان کو گمراہ بھی کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. تو وہ گمراہ بھی کر سکتے ہیں. ہاں, اسی لیے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھا کے ان کو تقسیم کرنے کے بعد, کیونکہ ان کو پتہ ہے بڑی جاں فشاں قوم ہے, بڑی بہادر قوم ہے, تو ان کو آپ تقسیم کرو. اگر یہ بھی ایک ملک بن کے ہو گیا تو اسرائیل, دیکھو مسلم دنیا کے اندر اگر ایک قوت ہے جو ان کو ٹکر دے سکتی ہے, دیکھو تب بھی مسلم دنیا پستی میں تھی, لیکن صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ سے جگایا, صلیبیوں کو ہرایا. ہاں, آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں نے اپنے اوپر جو ٹٹو بنائے ہوئے ہیں سارے اپنے جسم پر, یہ انہوں نے وہی بنائے ہوئے ہیں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا. یہ تب کا بدلہ لے رہے ہیں آپ. بہرحال جی دیکھیں بات یہ کہ اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں, مسلمان سے لڑ رہا ہے. دیکھیے سب مسلمانوں ملکوں کی معیشت تباہ ہو رہی ہے, میں بتاؤں آپ کو. دیکھیے ہم اس قابل نہیں ہوں گے پھر کہ اپنی معیشت کو دوبارہ کھڑا کر سکیں. ہمیں اس چیز پہ بڑا دیکھیے بہت ہی, آپ نے اسلامی دینار انٹروڈیوس نہیں کیا, اس کے باوجود کہ اوہ آئی سی نے کہا تھا کیا کریں گے. یہ ڈائلاگ میرا نہیں ہے, مہاتیر محمد نے کہا تھا او آئی سی کے اجلاس میں, اوہ آئی سی, کیونکہ انہوں نے کہا فلسطین کے معاملے پہ جتنے سست ہیں. بالکل. تو یہ پھر جس طرح اگر یورو بن سکتا, کیوں نہیں بنایا آپ نے بنایا ہے, آپ نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک بنایا ہوا ہے جناب والا. لیکن ہم دیکھیے نا بات کیوں نہیں ہے آپ کا ایس ڈی آر جو کہتے ہیں. دیکھیے ہم ڈکٹیشن لیتے ہیں نا, مغربی ممالک سے ڈکٹیشن لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہی سب کچھ ہیں, اگر ہم نے بنایا تو ہماری معیشت. ایسا نہیں ہے. اگر مسلمان ممالک اپنی معیشت میں اپنے خود ہی کام کریں. ای سی او کہاں گئی فاروق افضل صاحب, ای سی او کہاں سو رہی ہے, اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کہاں ہے. حالانکہ اکنامک کوآپریشن بھی ایک بڑا اچھا ادارہ تھا, لیکن اس سے پہلے آر سی ڈی تھا, وہ تو 3 ملکوں پہ تھا نا سر, لیکن اب یہ اس کے 10 ملک ہیں اس کے اندر. 10 ملک, ٹھیک ہے نا. ہاں, اب 4 ایران بھی ممبر ہے. ہاں, ایران ہے, ترکی ہے, پاکستان, افغانستان, ازبکستان, قرغستان, آذربائیجان, تاجکستان. یہ سارے کہاں ہیں؟ اچھا, یہ سارے دیکھیں, یہ جب سارے ملک لیے گئے اس کے اندر, پہلے کوشش یہ تھی کہ شاید یہ جب سوویت فال ہوا تو یہ جب ملک اس میں آئے تو یہ اندازہ یہ تھا کہ یہ ایک اچھا بلاک بنے گا اکنامک, اور یہ اکنامک اچھی ہوگی ساری ملکوں کی. انفارچونیٹلی ہر ملک نے پھر اپنی راہیں جدا کر لی. ہر ایک کسی نے کسی کو جواب دیا. سمندر ہے اس خطے کے پاس, آپ کو پتہ ہے, ارد گرد خشکی, بیچ میں سمندر. اس خطے کے پاس اپنا سمندر ہے. لیکن عقل, دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیشہ کسی بھی قوم کو لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا وہی اوپر لے کے جاتی ہے. اگر آپ کے پاس وزڈم نہیں ہے, وائز لیڈرشپ نہیں ہے, تو آپ کسی بھی ڈائریکشن میں اچھی ڈائریکشن میں جا نہیں سکتے. پھر آپ ہجوم ہوتے ہیں جانوروں کی طرح, اور آپ پھر وہ جس کے پاس لاٹھی ہوتی ہے بیسیکلی, پھر آپ اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں, اس کے وہ آپ کو ہانک رہا ہوتا ہے, اینڈ یو آر بیسیکلی سپورٹنگ دیم. ہمیں ان کو ہانکنا شروع کر دیا گیا ہے. ہم ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. اگر آپ ان 6 ممالک میں دیکھیں, 7 ممالک, ہمارے یہاں کسی کی لیڈرشپ نہیں ہے کہ جو ایک یکجہتی کی بات کرے. ایکسکیوز میں مشکل بات کروں آپ سے جی. یہ وسطی ایشیائی ملک جنہیں سینٹرل ایشیا کہا جاتا ہے, ان کے پاس تیل اور گیس کے بھی بہت ذخائر بہت ہیں. قزاقستان کے پاس ہے, ترکمانستان کے پاس ہے. آپ جب بنا رہے تھے وہ کیا نام ہے پائپ لائن, تو وہ پائپ لائن گیس کی ہی پائپ لائن تھی. جی بالکل. وہ گیس کا چوتھا بڑا ذخیرہ یہاں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچرل گیس بند ہو گئی. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں وہ تو لے رہے تھے آپ, وہ ٹاپی جو تھی. لیکن مین ایشو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نیچرل گیس ختم ہو جائے گی, وہ تو ٹرمینل بند ہو گئے. سر یہ باتیں دیکھیں پھر نہیں کریں آپ. پڑوس میں گیس ہے, آپ بول رہے ہیں ہمارے پاس گیس نہیں ہے. اگین لیڈرشپ ہے, اگر وہ سٹینڈ لے they can make it happen. I tell you پرابلم یہ ہے کہ آپ جب کریں گے تو پھر آپ دیکھیے آپ کسی اور کے لیے مقاصد پورے کرتے ہو, آپ نہیں کرتے وہ کام جو آپ کی ملک کی اکانومی کو بہتر کر سکیں. wrong. TAPI is not the name of the project. The project is only Turkmenistan Pakistan pipeline. بالکل. Because واخان جو ہے وہ it's a just a tiny passage کلومیٹر کا ہے. That's it. لیکن دیکھیں افغانستان سے آپ کو گزرنا تو پڑے گا بائی آل مینس, چاہے وہ 22, 23, 25 کلومیٹر ہو, وٹ ایور, آپ کو گزرنا تو پڑے گا وہاں سے. تو آپ کو افغانستان کے ساتھ وہ معاملات اچھے رکھنے چاہیے نا, تاکہ وہ ایک ٹاپی کا پروجیکٹ تو بنتا کم از کم. ہم نے اس پہ کام ہی نہیں کیا نا. ہماری ولنگنس کیا ہونی چاہیے تھی کہ ہم ملک کو خوشحال کریں, یہ پیٹرول گیس سستا لے کے اور تسلسل کے ساتھ سپلائی لے کے. لیکن انفارچونیٹ نہیں ہوا نا, ہماری انڈسٹری کیوں نہیں پنپ پڑی. اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ کے ریٹس دیکھو کتنے ہیں, کیونکہ آپ جب آئل بیس پہ جائیں گے, سیدھی سی بات ہے, تو آپ کے تو اخراجات بڑھ جائیں گے نا. ہم اگر گیس لیتے وہاں سے, آپ کو ضرورت نہیں کہ جہازوں پہ LNG لیں, LPG لیں, سب کچھ لیں, ضرورت نہیں آپ کو. آپ وہاں سے سیدھی گیس لیں, نیچرل گیس لیں وہاں سے, آپ اپنے ملک میں آئے گی, آپ کے پاس پائپ لائن بچے گی. اسی طرح دیکھیے, لیکن اس کے لیے پھر آپ کو وزڈم چاہیے نا, آپ کو ایسی لیڈرشپ چاہیے جو اسٹرانگ لیڈرشپ ہو, جو ان ایسے پروجیکٹس کو مکمل کروائے.
اور ملک کے مفاد میں ہیں تو اس کے اوپر جٹ جائے کہ کرنا ہے مجھے یہ. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں, ہماری جو پرائرٹیز ہیں وہ کچھ اور بن جاتی ہیں. You mean to say that despite being at the mouth of this region, we only have one neighbor, India. We only have one neighbor, India. اس کے علاوہ ہمارا کوئی نیبر نہیں ہے. نہیں انڈیا نہیں, یہ کیا ہمارے لوگوں کی تھنکنگ اس سے آگے جاتی نہیں ہے. Your neighbor is China also. یس. Your neighbor is Afghanistan. ٹھیک ہے, strained relations. Your neighbor is Iran also. دیکھیے میں تو Your neighbor is Turkmenistan also. Just few miles away. فیو مائلز اوے. دیکھیے چیز کیا ہے کہ ایک اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے. میں تو اس حق میں بھی ہوں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ بھی اپنے معاملات, اپنے تعلقات کو نارملائز کرنا چاہیے. دیکھیے یہ جو خطہ اتنا بڑا ہے نا, اگر چائنا, انڈیا, پاکستان, افغانستان, ایران, یہ اگر ملک مل جائیں, اور رشیا, کیونکہ ساتھ رشیا ملتا ہے, آپ یہ آدھی دنیا ہے علی بھائی, یہ آدھی دنیا ہے آبادی کے حساب سے اور ریسورسز کے حوالے سے سب سے رچ کنٹریز ہے سارے. یہ ڈو یو نیڈ اینی ادر کنٹری؟ یو ڈونٹ نیڈ. آئی ٹیل یو, ہمیں ان ممالک کے ساتھ اپنے معاشی جو گول ہیں, آبجیکٹیو ہیں, اس کو بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ پلیز ٹیل می ون تھنگ. اکنامک فاروق اسد صاحب, آپ اکنامک ڈپلومیسی پہ کام کرتے ہیں. میں اسی پہ آ رہا تھا ابھی. وہ The entire Europe was fighting against each other. میں آپ کو یہ پروف دے سکتا ہوں. اور 1 سال سے نہیں, 100 سال کی جنگیں لڑی گئی ہیں. ایک وار تھی, اس کا نام تھا 100 year war. آپ نے سنا ہوگا. اس زمانے میں جنگیں ایک دن کی ہوتی نہیں تھی, 20 سال کی جنگ, 100 سال کی جنگ, 12 سال کی جنگ. کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ ہٹلر خود بھی جرمن نہیں تھا, وہ بھی آسٹرین تھا. اس کو شہریت دی گئی جرمنی کی. یہ جو آپ بولتے ہیں نا, یہ اب یہ پیدائش سے, یہ میری دھرتی, یہ میرا ملک, یہ اس آدمی کا بتا رہا ہوں جس نے دوسری جنگ عظیم شروع کی. وہ اس ملک کا شہری ہی نہیں تھا کہ جس ملک کی فوج کے اور جس ملک کی نظام کی سربراہی اس کے ہاتھ میں تھی, اور آج بھی وہ ان کے ملک کا سمبل ہے. بھائی دیوے برا نہ ماننا, حقیقت بتا دی آپ کو. یہ نام بولنا نہیں, بالکل اسرائیل کے نزدیک تو آج کل جنگ کے اندر اس کا نام بھی لینا منع ہے. آپ کو ہٹلر تو بڑا عجیب قسم کا وہ تھا اس کا. لیکن اب کیا جرمنی فرانس سے جنگ نہیں کر رہا تھا؟ کیا فرانس نے ورسائے میں بٹھا کر ٹرین کی بوگی میں جرمنی سے سرنڈر نہیں کروایا؟ کیا اسی جرمنی نے دوسری جنگ عظیم کے اندر فرانس والوں کو اسی طرح جو ہے ان کی تذلیل کرنے کے لیے اسی بوگی میں بٹھا کے سرنڈر نہیں کروایا؟ آج دونوں تجارت نہیں کرتے ہیں. دیکھیے بات یہی ہے نا کہ ایک بینک ہے دونوں کا, یورپین سینٹرل بینک ایک بینک ہے. اس وقت یورپ کو جو یورپین کمیونٹی جو بنی تھی بیسیکلی, اس میں سب سے بڑا رول جرمنی اور فرانس کا رہا ہے. سب سے بڑا رول جو ہے بنانے کے لیے. اور جرمنی اکنامک انجن ہے پورے یورپ کا, ٹھیک ہے, اور ہر ایک کو وہ سپورٹ کرتا ہے اور اپنے یورپین کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں یہ لوگ. اچھا دیکھیے, ہر چیز کا حل ٹیبل پہ بیٹھ کے ہے نا, آپ بیٹھیں گے تو بات چیت ہوگی نا. اور ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی ایک ہی ملک کے اندر, دونوں ایک دوسرے کی جانی دشمن تھے, اور پھر ایک دن فیصلہ یہ ہوا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی, ہم ایک ہو جائیں. بس اب دیکھیں کتنا بڑا ملک بن گیا جرمنی. اب ایک ویزا لگواتے ہیں شنجن, پورے یورپ میں گھومتے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہ وزڈم ہمارے اسلامی ملکوں میں کیسے آئی؟ اگر آج آپ اپنی ویلتھ دیکھیں اسلامی ملکوں کی, آپ یقین جانیے کہ ہماری اتنی ویلتھ ہے کہ اگر ہم آپس میں ہی تجارت شروع کریں, probably again we don't need anyone. میں آپ کو آج عجیب سی فاروق صاحب, میں آپ کو عجیب سی بات کہہ رہا ہوں. آپ ان لوگوں کے ساتھ تو ملے نہیں ملے, یہ آپ کو اپنا نہیں اپنا ہے. آپ سارک کو متحرک کر لیں, آپ کو بہت. دیکھیے سارک بنایا اس لیے گیا تھا, ہم سب غریب ممالک ہیں, سب بری حالات کے اندر ہیں, سب کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس خراب ہے, سب کے کرپشن کے مسائل ہیں. لیکن دیکھیں ایک ہو جائیں, یقین کریں. سارک جو ہے نا, دیکھیے بہت سارے اسی لیے سارے پلیٹ فارم بنے ہیں, ECO بنا, سارک بنا, یہ بنا, D8 بنا, بہت کچھ بنے. لیکن آج تک ان کے اوپر کہیں امپلیمنٹیشن ہوا ہے نہیں ہوا نا. مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ اس لیے ہے کہ کسی ایک پوائنٹ پہ یہ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے. جب دشمن آپس میں کاروبار کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کاروبار کر سکتے بھائی؟ بالکل کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیے جو آپ بات کر رہے ہیں سارک کی, اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ پہلے کیا تھا؟ انڈیا ہے نا. انڈیا نہیں بیٹھنا چاہتا ہمارے ساتھ. ہم انڈیا سے حالات نارملائز تو کریں. دیکھیے وی ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ, انڈیا از اے بگ کنٹری. مفاد اور پیسہ ایگزیکٹلی بڑے بڑے کام کرواتا ہے. ہمیں اپنا مفاد نکالیں, اپنا کام نکالیں. بالکل, ہمیں اپنے معاشی مفادات کو دیکھیں. اچھا ویسے مودی صاحب پاکستان آئے تھے نا, یہی گورنمنٹ تھی نون؟ نہیں, نون کی گورنمنٹ تھی. نون آج کل بھی نون کی ہی گورنمنٹ ہے. کیا ہو گیا فاروق صاحب, کیا روزے کی کیفیت میں لگ رہا آپ کو؟ نہیں, یہ تو مخلوط حکومت ہے نا. میرے پاس وقت کم تھا. ایک فلم آئی تھی کنگڈم آف ہیون, اس کے اندر جو تھا وہ صلاح الدین ایوبی کا کردار تھا.
تو صلاح الدین ایوبی کے کردار نے وہ مشہور ڈائلاگ دہرایا جو انہوں نے وہاں پر دہرایا تھا جب وہ یروشلم کی دیواروں کے باہر کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اگر آپ چھوڑ کے چلے جائیں تو میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا, اور جو لوگ یہاں رہنا چاہیں وہ یہاں خوشی سے رہ سکتے ہیں جزیہ دے کر, اور جو جانا چاہیں وہ بھی جزیہ دے کر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب پوچھا گیا, جو مجھے یاد ہے, دیکھو غلط بھی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت, لیکن جب انہوں نے کہا کہ آپ وعدہ خلافی نہ کر دیں, آپ وعدہ خلافی نہ کر دیں, ہم نے تو بہت سارے لوگوں کو, بہت سارے آدمیوں کو وعدہ خلافی کرتے ہوئے دیکھا. انہوں نے کہا میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں, میرا نام صلاح الدین ایوبی ہے, زبان کا پکا ہوں. تو آپ دیکھیں اس کے بعد یروشلم جب آزاد ہوا تو غیر مسلم بھی وہاں پر رہے. جن غیر مسلموں نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر چھوڑنا چاہتے ہیں تو صلاح الدین ایوبی کے بھائی یعنی نور الدین جو تھے انہوں نے پیسے دیے, ان کا جو بھی رقم بنتی تھی شہر چھوڑنے کی, پھر شہر چھوڑنے کی رقم انہوں نے ادا کر کے بہت سارے غریب لوگ جو شہر چھوڑنا چاہتے جب پیسے نہیں تھے وہ چلے گئے. تو لوگ, میں آپ کو صرف اس وجہ سے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے کرد بھائی بھی آخر ہمارے بھائی ہیں, ان سے شناخت چھیننی نہیں چاہیے, ہر کسی کی شناخت ہوتی ہے. میں اس بیٹل میں دیکھ رہا ہوں ان کو بڑا نیگیٹیولی پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان کو نیگیٹیولی پروجیکٹ کریں, کسی پاکستانی کو بھی آپ کسی نیگیٹیولی پروجیکٹ نہیں کر سکتے, کسی کرد کو بھی نیگیٹیولی پروجیکٹ نہیں کر سکتے. یہ حالات واقعات کے نتیجے میں ہم اس بھور میں آپ پھنسے. اب میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے ہمیں اس مشکل وقت سے نکالے, کیونکہ میں بتا سکتا ہوں کہ میرے جو مشاہدہ بتا رہا ہے کہ کوئی دنیاوی قوت اتنی اہلیت نہیں رکھتی کہ جس مشکل میں مسلم امہ پھنس گئی ہے اس سے نکل پائے. صرف میرا رب نکال سکتا ہے, ورنہ جس طرح ہم نے خود کو پھنسایا. اور یہاں میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں, فاروق افضل صاحب, رمضان آیا تو اللہ تعالیٰ نے زلزلہ لا کر یہ دکھا دیا پاکستان میں کہ ہزاروں فوجیں بھی وہ قوت نہیں رکھتی جو میرے رب کے پاس. بے شک. اور کل ایک بارش اور طوفان سے میرے رب نے دکھا دیا کہ جتنی طاقت میرے رب کے پاس ہے یہ میزائلوں اور راکٹوں کے پاس بھی نہیں. بے شک. میں اپنی قوم سے گزارش کرتا ہوں باز آ جاؤ تم لوگ, نہیں تو سدھرو گے نہیں تو بہت بڑے مسئلے مسائل ہمارے لیے بھی موجود ہیں اور دنیا کے اور لوگوں کے لیے. معذرت, کل کا طوفان آپ نے دیکھا ہوگا, کوئی رائے دینا چاہیں گے اس صورت میں کیا تیاری کر سکتے ہیں آپ؟ میرا رب طوفان بھیج دے, 1000 تیاریاں کر لو, کسی کا کچھ بھی کر لیں, آپ کچھ بھی کر لیں, لیکن یہ ہے کہ دیکھیے کہا گیا نا پہلے اسباب پیدا کرو اس کے بعد اللہ توکل کرو. تو ہمارے پاس تو بدقسمتی اسباب بھی نہیں تھے, تو پھر اللہ توکل تو دور کی بات ہے نا. تو ہم تو کہتے ہیں نہیں, جو ہے ویسی طرح. 18 لوگوں کی جان گئی, کچھ لوگ بول رہے ہیں 19 لوگ. ہاں, اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کی رپورٹ بھی نہیں ہوگی, پتہ نہیں کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں, سب کچھ ہوا ہے. اور جو اس قسم کی چیزیں ہوتی, دیکھیے ہم نے اپنا جو شہر ہے, کوئی بھی شہر ہو, اس میں وہ اسباب پیدا ہی نہیں کرتے کہ اس قسم کی کلیمٹی کو ہم کنٹرول کر سکیں اور مقابلہ کر سکیں. ہے ہی نہیں, ہمیں پہلے اسباب پیدا زیرو. اور کراچی کی صورتحال میں تو زیرو ہے. کراچی تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ خستہ حال ہے اور برا حال ہے کراچی کا, تو ہمارے اتنے نیگلیکٹڈ بالکل. اور یہ انفارچونیٹلی کیا کر سکتے ہیں, اب اس میں کوئی بھی ابھی تک توجہ نہیں ہے کراچی کے اوپر. دیکھیں اتنی بڑی کلیمٹی آ جائے. نہیں, اصل میں آپ لوگوں نے بڑے بول بہت بولے, میٹنگیں کانفرنسیں کروانا شروع کر دیں, گورنر ہاؤس کے اندر تقریبات کرنا شروع کر دیں, ہم کراچی کو یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, کبھی تاریخ کا یہ الٹا لے پھنسا بات کو. میں آپ کو بتا, لیکن دیکھیں وہ ایک گوٹی اٹکانا کہتے ہیں نا, گوٹی اٹکا دی, لیکن وہ آگہی دینا, آگہی لینا بھی ضروری ہے. دیکھیے عوام کو بتانا, آپ قوم کا لفظ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں, میں ہمیشہ اختلاف کرتا ہوں, عوام بولا کریں, قوم نہ بولا کریں. کیوں؟ پاکستان قوم نہیں ہم لوگ نا, قوم ہے ہی نہیں. اگر ہم قوم ہوتے تو یہاں نہ ہوتے ہم. آپ عوام بولا کریں, ہم عوام ہیں, ہم ایک ہجوم ہیں, ہم ایک ڈفرینٹ قبائل ہمارے پاس ہیں. عوام انگلش میں ہوتی ہے کامن پیپل, اور زیادہ گاڑی انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پیزنٹس. جو پیزنٹس بولیں یا کچھ نہیں, میں آپ کو بتایا انگریزی کے اندر کیا ہوتا ہے. ہم انگریزی میں نہیں بولیں گے نا, ہم نے اردو میں بولنا ہے عوام بس. آپ نے اردو میں رکھنا ہے, انگریزی میں نہ رکھیں, انگریزی پھر جملے ذرا ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. تو میں اسی لیے اردو میں بتاتا ہوں, اردو میں کہتے ہیں نا ہیپوکریٹ. ہاں, جو منافقت جو ہوتی ہے. نہیں, آپ میں نہیں بولا, آپ نے بولا, اردو میں بولا ہے میں. ہم جو ہے دیکھیں, ہم عوام ہیں, اسی وجہ سے ہم پیچھے ہیں. جس دن ہم قوم بنیں گے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے.
तो कौम बनाने के लिए कभी किसी ने तगो दो नहीं तो मैं अभी कराची का जो ये चैप्टर था इसको क्लोज समझो, अब डेवलपमेंट नहीं होगी यहाँ पे, डेवलपमेंट नहीं होगी, यानी बहुत मुश्किल है। अगर 10 12 15 साल लग जाए, कुछ हो जाए तो लग जाए, लेकिन होगी नहीं। तरावट मिली रूह को। हाँ, शब्बर जैदी साहब की रात को सुकून आया, नींद आई उनको, बड़ा उनको लग रहा था, बहुत मुश्किल है। अरे सर हमने डायलॉग और बातें हमने बहुत सुनी है। देखिए, अमली जामा पहनाने के लिए विलिंगनेस चाहिए अली भाई, वो लीडरशिप चाहिए जी। तो विल नहीं है ना, पॉलिटिकल विल नहीं है, एबिलिटी होनी चाहिए, नहीं है, वो होगा नहीं। ये बता दूं आपको मैं, कराची कभी भी उस तरह डेवलप्ड सिटी में शुमार नहीं होगा जो दुनिया में ऐसे बड़े शहर को होना चाहिए। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। पंजाब पर तनकीद करने से पहले ये याद रखें, पंजाब पे जो लोग तनकीद करते हैं उनको पहले मैं बता दूं कि लाहौर शहर को देख लो, उसकी तरक्की देख लो, उसका निज़ाम देख लो, फिर तनकीद करना। वो 4 पैसे ज़ाया भी कर दें ना, बुरा नहीं लगेगा आपको, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बेहतर कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा इट्स द परफेक्ट सिटी, बट इट इज स्टिल इट्स मच बेटर इन कंपैरिजन विद कराची। यू विल सी इट इज देखो, वी विल ओनली कंपेयर, देखो एप्पल्स टू एप्पल्स, नॉट एप्पल्स टू ऑरेंजेस। अच्छी चीज़ है उसको अच्छा बोलें, सीधी सी बात है। तनकीद बराए तनकीद का मैं भी वो नहीं हूँ। देखिए वहाँ यस नो डाउट लाहौर इतना डेवलप्ड सिटी बना दिया कि बहुत कराची के कंपैरिजन, लेकिन यूरोप के बहुत सारे शहर शर्मा जाए उससे। सर ये बता दूं आपको मैं, अच्छा, यस बहुत अच्छा शहर बना दिया है। और ये नहीं कि सिर्फ चंद इलाकों को, चंद रोडों को किया उन्होंने। अगर आप यू गो इनसाइड द लाहौर, they have developed every area and they are still doing that, you know. What city used to be in such a state, अब इसको इतना improve कर दिया, it's become a tourist place, yes। तो ये हमें कराची में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल के आगे आने वाले people, हम वही लोग हैं, आने वाले 10 सालों में भी अली भाई आई डोंट सी एनी डेवलपमेंट इन कराची, आई टेल यू। 10 सालों में अब देख लीजिएगा। देखिए एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, 5 साल लगते हैं अंडरपास बनाने के लिए, 5 years यार। वो आधे पौने किलोमीटर का फ्लाई अंडरपास होता है, 5 साल से बन रहा है। अच्छा, आप ये मेट्रो बस देखें, भुट्टो साहब ने मास ट्रांजिट शुरू की थी, हो गई कंप्लीट? हाँ हुई, बता रहा हूँ ना। आप देखें ये जो येलो लाइन बन रही है, अपना रेड लाइन बन रही है, हाँ। रेड लाइन सर 6-7 साल शुरू हो गया है, और अभी भी 2 साल उन्होंने बोला, 2 साल और 3 साल। आप सोचे 8 साल तक एक प्रोजेक्ट बनता है, तो आप समझते हैं कराची में 10 साल में सारे प्रोजेक्ट बन जाएंगे क्या? हो नहीं सकता ना सर, मुमकिन नहीं है। और ये इसी तरह वाटर प्रोजेक्ट, व्हाट अबाउट K4 देख कितने साल हो गए? मेरे बचपन में शुरू, तो फिर 20-22 साल हो गए उस चीज को। K4 गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए पाकिस्तान में मैं एक दफा रशिया से प्लांट लेके आया था सर, डिसैलिनेशन वाटर प्लांट। पूरा अरब कंट्री चलता है डिसैलिनेशन से, समंदर के पानी को इस्तेमाल करते हैं। तो एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, हमारे लोग क्यों नहीं करते? हमारी गवर्नमेंट, मैंने उस जमाने में 2007 में प्लांट लेके आया था सर, यहाँ वो कह रहे हैं डिसैलिनेशन कराची में नहीं हो सकती, यहाँ गटर का पानी। नहीं, आप देखिए, बोला गटर का पानी, इन्होंने बोला ये हमारे प्लांट फेल, इससे गटर के पानी नहीं, प्लानिंग। देखिए आपका जो छोटा लगाया था DHA में, वो उसकी कैपेसिटी DHA 8 में 1 साल तक पानी बड़ा अच्छा मिला, उस जर्मन प्लांट था। लेकिन इन्होंने, हमारे लोग क्या करते हैं कि नेगोशिएशन करते हैं गलत। अब उसके लिए अलग स्टोरेज बनानी पड़ती है, पहले पानी एक स्टोरेज में वहां जाएगा, उसके बाद आगे जाएगा। वो स्टोरेज इन्होंने बाईपास करी, जिससे वो मशीन प्लांट ही बैठ गया। वो आपने कहा कि पैसे बचाओ, जेब में डालो, खीसे में डालो, अपनी किट्टी में डालो भाई। तो आप सिस्टम के तहत चले ना। आप उनको बोलो तुम 1 साल चलाओगे यहाँ पर, हमें बताओगे, ट्रेन करोगे, सिस्टम तुम लगाओगे, पैसे हम देंगे तुमको, और चला के दिखाओगे। देखिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऐसे नहीं होती है, तो आपको पहले इस तरह करना पड़ेगा। अगर पूरा मिडिल ईस्ट जो है समंदर के पानी को इस्तेमाल कर सकता है, हम क्यों नहीं? क्योंकि हमारा, इसलिए हम कहते हैं गटर का पानी है कि हमारे मफादात है किसके साथ? पानी माफिया के साथ हमारे। अगर पानी टैंकरों के जरिए आ सकता है तो लाइन में क्यों नहीं आ सकता? जितने मर्जी टैंकर मंगा लो आप पानी के, आ रहा है। क्यों आ रहा है टैंकरों के जरिए पानी? आप DHA में रहते हो या वहां रहते हो? नहीं, लेकिन नहीं, आप सही बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपको बोल दें, कोई बात नहीं। वो अगर पानी टैंकरों के जरिए जितने मर्जी टैंकर ले लो, वो लाइन में क्यों नहीं आ सकता? मुझे बताइए। नहीं, एक बात तो मुझे नहीं, अभी तो टैंकरों में नहीं आ सकेगा। आप जब 500 रुपए लीटर हो जाएगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन वी ऑल नो द वॉर, पानी सबको चाहिए ना सर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन फारूक साहब। दिस वॉर इज नॉट कमिंग टू द एंड टुमारो, you know it. Yes, I know it. It will never end, tell you. मैं बताऊं, ये लंबी चलेगी। आप बात कर रहे हैं 2 हफ्ते बाद भी, it will go on, I tell you. Because देखें, वो ईरान में 35 आर्मीज हैं, एक आर्मी नहीं है। हर सूबे की अलग आर्मी कर दी हुई है, वो अपना फैसला खुद करें। और जनरल सेटअप भी उनका जो है वो सेपरेट है। They actually have 2 national armies. Yes. तो वो जो छापा मार कह लें, कुछ भी कह लें, you think that this war will be over? Forget it. I mean, वहां पर देखिए जो मिसाइल रहेंगे वो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हमारे पास भी आएंगे। also not opening tomorrow. Exactly, it will not. जानते हैं। देखें वहां पर रियलिटी है। हाँ, वो नहीं होगा। लेकिन हमें But right now the largest oil producer is not these Arab countries. The largest oil reserve in this world is with Venezuela, and we all know that oil may never come to Pakistan, but would definitely go to the developed world.
at good prices and they will be making good money. اور resources کے حساب سے آپ کو بتا دوں Venezuela has or had the worst economy, one of the worst economies in the world, despite having the largest explored oil reserve. I will tell you on fingertips the countries that have large oil reserves and yet they are economically not doing well. Iraq is also one of the examples. Iraq also sits at roughly 20% of the world's exportable reserve. The largest producer, of course, is Russia, Yes. no doubt. Well, The largest producer of oil, but that's not exportable oil. Oil is not exportable. But of course, it's not a member of the OPEC. But right now, the situation is such that they will be exporting. کیونکہ دیکھو کولڈ وار از اوور دے ڈونٹ ہیو دیٹ جگر ناٹ جو ان کے پاس پہلے تھا بالکل سو دے ڈونٹ ہیو دیٹ لارج وار مشین دیٹ ریکوائرڈ دا کائنڈ آف فیول کنزمپشن سیکنڈلی دیئر پاور پلانٹس ہیو بین چینجڈ انہوں نے اتنے سالوں میں چینج کر لی ہیں پہلے وہ کیونکہ تیل ان کے پاس بہت تھا دے جو بھی مشینز بناتے تھے جو بھی فیکٹریز بناتے تھے دے یوزڈ ٹو نیور کیئر اباؤٹ آئل دے یوزڈ ٹو میک they made arms and weapons and all these things and tanks which used to guzzle oil because they were never concerned about fuel economy. But in these years Russia has transformed into a very lean effective country. تو اب ان کے پاس تیل ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے they will now just love aggregate یہ استعمال بھی کر دے aggregate ایکسپورٹر بن سکتا ہے اور بہت پیسہ کمائے گا اس جنگ کا کاؤنٹر پروڈکٹیو امپیکٹ ہو جائے گا اس کے انیمیز کے اوپر میرا یہ خیال ہے ایسے ہی ہے بالکل اس کے انیمیز نے اگر سوچا تھا کہ اس کو اکنامکلی مفلوج کریں گے تو آپ ایکچولی اس کو اور امپاور کر رہے ہیں ایگزیکٹلی اس کی اکانومی اور بہتر ہوگی کیونکہ آئل دیکھیے اس وقت رشیا واحد ہے جو نیڈز پوری کر سکتا ہے اس خطے کی جو اسٹریٹ آف ہارمز سے نہ گزریں تو ہمیں بھی چاہیے ایک سال تو پورا منافع وہی کھائے گا نا بالکل ایک سال تک چلے کوئی نہیں ایکسپورٹ کر پائے گا یہ پورا 105 106 110 120 ڈالر اس کے پاس جائے گا جو بھی ڈالر ہوگا وہ سب جائے گا وہاں سے تو آ نہیں رہا نا فریٹ سے فیزیبل ہی نہیں ہے جو آئے گا اس کانٹیننٹ کے اندر وی آر آل کلیئر. تو میرے حساب سے پاکستان کو فوری طور پہ رشیا سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے اور آئل کو منگا لیا میرے خیال سے آیا نہیں ابھی تک اس کے امبیسڈر نے تو منع کیا ابھی. خیر اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو جاتی ہے. اللہ حافظ.